نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم قابل صد احترام مسلمان پاکستان بالعموم اور پشتون قوم بالخصوص، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات سے یہ بات مخفی نہیں کہ گزشتہ 70 سالوں سے پاکستان کے تمام مسلمان اور بالخصوص پشتون قوم کو بین الاقوامی قوتوں نے اپنا ہدف بنا رکھا ہے، اور پاکستان نے تو پشتون قوم کو بالخصوص ظلم و زیادتی کے لیے چن رکھا ہے۔ ہمارا دین، وطن، تہذیب و تمدن سب کچھ ان ظالم حکمرانوں اور جنرلوں کے ہاتھوں بری طرح متاثر ہوا ہے، بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آئندہ کے لیے ہمارا قومی شناخت بھی باقی نہیں رہنے دیں گے۔ میں قوم کے علماء کرام، مشائخ اعظام، اصحاب قلم اور شعراء حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ خاموشی کی اس طلسم کو توڑ کر قوم، ملک اور لوگوں کے دین ایمان کی حفاظت کیجیے، قوم کی رہنمائی کیجیے۔ ہم آپ حضرات کے سامنے یہ حقیقت واضح کرتے ہیں کہ یہی وہ فوج ہے جو برطانیہ سے ہمیں وراثت میں ملی ہے، یہی وہ فوج ہے جو برطانیہ کے استحکام کے لیے قبائل کے نامور لیڈر ملا پیوندہ اور حاجی مرزا علی خان کے خلاف برسر پیکار رہی، یہی وہ فوج ہے جو پشتون قوم کو تقسیم کرنے کے لیے ڈیورن لائن کا باعث بنی، اور آج بھی اس خط پر خاردار تار لگانے کے ذریعے پشتون قوم کو تقسیم کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے، جو کہ ایک غیر شرعی اور غیر فطری عمل ہے، جس کی وجہ سے پشتون حصوں میں بٹ گئے اور ان کی یکجہتی اور وحدت میں دراڑ آ کر ان کی قوت پاش پاش ہو گئی۔ اور یہ سب کچھ اس ناپاک اور شفاق دشمن نے اس لیے کیا تاکہ یہ غیرت مند قوم مستقبل میں اپنا تحفظ نہ کر سکے اور تا قیامت غلام رہے۔ اسی اساس پر یہ شفاق جرنیل اور حکمران افغانستان میں عدم استحکام کے خواہاں ہے کہ افغانستان میں جب امن و امان اور استحکام کی طرف مذاکراتی پیش رفت ہوتی ہے تو یہ ظالم اپنی شیطانی مکاریوں کے ذریعے امن کی خاطر کی گئی کوششوں کو صفر میں لا کھڑا کر دیتی ہے۔ افغانستان میں امن و امان کے حوالے سے جو مصالحتی سرگرمیاں شروع ہے اور جو کوششیں ہو رہی ہے، ہم تہ دل سے اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہے کہ ان تمام تر کاوشوں کو برآور فرمائے اور افغانستان میں ایک مستحکم اور آزاد اسلامی ریاست وجود میں آئے۔ بہرحال پاکستان کے اس سیاہ کردار کے عدم برداشت کی صورت میں چند سال پہلے قبائلی نوجوان سر پر کفن باندھ کر ایک مسلح شکل میں میدان میں اترے، جنہوں نے ہزاروں شہداء کے عوض اس مکار فوج کو ناکو چنے چبوائے اور اس فوج کے مظالم کو قوم کے سامنے عیاں کیے، مگر اپنی مکاری کو پاک دامنی کا جبہ پہنانے کے لیے ان شفاق حکمرانوں اور جرنیلوں نے تحریک طالبان کے ان سرفروش نوجوانوں پر غداری، انڈیا ایجنٹ جیسے ٹپے لگانا شروع کیے اور قوم کے سامنے ان کی امیج کو گرانا شروع کیا، مگر یہ حکمران اور جرنیل اپنا اصلی ظالم روپ دنیا سے چھپا نہ سکے۔ حکمرانوں اور جرنیلوں کے مسلسل مظالم اور زیادتی کی تاب نہ لا کر ایک بار پھر پختون قوم کے نوجوان غیر مسلح شکل میں میدان میں اترے، اور جوانوں کی یہ غیر مسلح جدوجہد آئین اور قانون کے دائرے میں ہونے کے باوجود فوج نے ان پر ملک دشمن، انڈیا کے ایجنٹ جیسے الزامات لگانا شروع کیے اور ان کو گرفتار کر کے ان پر تشدد کرنا اور ان کو جان سے مارنا اپنے روا سمجھا۔ اس صورتحال میں ہم پختون سیاستدانوں کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ وہ اپنی سیاسی قوتوں کو ان نوجوانوں کے حق میں استعمال کرے جو اپنی عزت، ایمان، قوم اور پختون وطن کے تحفظ کی خاطر اٹھے ہیں۔ ہم تحریک طالبان ہر اس فرد اور جماعت کی حمایت میں ہے جو دین اسلام، قوم و وطن کی خاطر جدوجہد میں مصروف ہو اور اس ظالم شفاق فوج کے خلاف برسر پیکار ہو اور اس مظلوم عوام کے آنسوں اور سسکیوں کا مداوع کر رہا ہو۔
اور ہر اس فرد اور جماعت کے خلاف ہے جو فوج کا ساتھ دے کر پاکستان کی مظلوم عوام اور بالخصوص پختون قوم کی عزت و آبرو لٹانے کے در پہ ہو، چاہے وہ پنجابی ہو، پٹھان ہو، سندھی ہو یا بلوچ ہو۔ ہم پاکستان میں نافذ باطل جمہوری نظام کے خلاف ہے اور اپنی آباء و اجداد سے ملی قبائلی روایات، رسم و رواج اور اپنی قبائلی تشخص اور آزادی کو اپنا میراث سمجھتے ہیں۔ لہذا ہم قبائلی علاقے کو جمہوریت میں ضم کرنے کے بالکل خلاف ہے اور کسی بھی صورت اس انضمام کو برداشت نہیں کر سکتے، جن میں خشور جیسے ناقابل برداشت واقعات رونما ہوتے ہیں، جس میں پشتون قبائل کی عزت و غیرت کو بری طرح پامال کیا جاتا ہے۔ اور یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، اسی طرح کے اور بھی کئی واقعات ہوئے ہیں، مگر یہ واقعہ پہلی بار منظر عام پر آیا۔ پاکستانی جمہوری سازش مسلسل قبائلی عورتوں کو گھروں سے باہر نکالنے کی مذموم کوششوں میں مصروف ہے، جو کہ پشتون روایات اور اسلام کے منافی ہے۔ بعض اوقات پختون سیاستدان یا دیگر افراد سیکورٹی اداروں کی حمایت کرتے ہوئے تحریک کے نرغے میں آ جانے کے بعد شکایت کرتے ہیں کہ تحریک والے بھی پختون قوم کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، حالانکہ ہم کسی بھی قوم کے دشمن نہیں ہیں۔ ہاں، جو بھی اس بے حیا فوج کی دوستی میں ہمارے سامنے آئے گا وہ ہمارے نشانے پر رہے گا۔ لہذا ہم پاکستان میں موجود تمام اقوام سے درخواست کرتے ہیں کہ پاکستانی فوج کے مظالم سے ہم میں سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ تمام اقوام کے جگر گوشوں کو ابدی نیند سلا کر ان کو زخمی کیا ہے، اور آئندہ کے لیے بھی ہم نے اگر اس کرائے کے قاتل فوج سے نجات کا کوئی راستہ تلاش نہیں کیا تو یہ ظالم فوج ہم میں سے کسی کو بھی جینے کے قابل نہیں چھوڑے گی۔ لہذا بروقت اس کرائے کے قاتل کے خلاف اقدام کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ہمارا مشاہدہ ہوا ہے کہ یہ اجرتی قاتل کسی بھی قوم کو اپنی عزت و آبرو اور اپنے حقوق کے تحفظ کی خاطر مسلح اور غیر مسلح کسی بھی قسم کی جدوجہد کرنے نہیں دیتی ہے۔ لہذا پاکستان کے تمام مسلمانوں سے اور پختون قوم سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ تحریک طالبان کا ساتھ دے کر اس مردود فوج سے نجات حاصل کیجیے، یا کم از کم اس ظالم فوج کے خلاف دل میں نفرت اور بغض تو ضرور رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔